بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کا سکون کیسے حاصل ہو؟ قرآن مجید میں نفس کی 3 حالتیں بیان ہوئی ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جسے دل کا اطمینان اور سکون حاصل ہو، اور یہ اس نفس کو حاصل ہو پاتا ہے جو اپنے رب کی تقسیم پر مطمئن ہو جائے۔ آج کے انسان کی بے اطمینائی اور بے سکونی کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا تو وہ حاصل ہو نہیں پا رہا ہوتا تو وہ بے چین اور معتبر ہے، یا پھر وہ اسے حاصل ہو جائے تو اس کے حاصل ہونے سے پہلے ہی اس سے زیادہ کو حاصل کرنے کی خواہش اور تمنا اس کے دل میں پیدا ہو چکی ہوتی ہے، جو اسے پھر بے سکون کر دیتی ہے۔ دل کا سکون حاصل کرنے کا ایک فارمولہ ہے قناعت۔ قناعت کا معنی الرضا بما دون الکفایہ ہے، یعنی مجھے لگتا ہے کہ اللہ عز و جل نے جو مجھے دیا ہے یا میری تقدیر میں لکھا ہے وہ میری ضرورت سے کم ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس کم پر بھی راضی ہوں۔ جس مادہ پرستی کے ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہاں اندر کا سکون حاصل کرنے کے لیے قناعت فرض کا درجہ اختیار کر چکی۔ اگرچہ کیپٹلزم کی اصل بھی اصول لذت پر ہے، اور لذت ان کے ہاں اندر کی خوشی میں ہے۔ اندر کی خوشی چیزوں میں ہے، لہٰذا چیزوں میں دل لگائیں تو اندر کی خوشی حاصل ہوگی۔ یہ اصول کیپٹلزم کو ماڈرن سائیکالوجی سے وراثت میں ملا ہے۔ ماڈرن سائیکالوجی خاص طور پر فرائیڈ کا کہنا یہ تھا کہ انسان کی تخلیق جس اصول لذت پر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے لاشعور یا نفس میں لاتعداد خواہشات موجود ہیں۔ جب جب وہ جیسے جیسے ان خواہشات کی تقسیم ہوتی ہے، انسان کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا لذت کے حصول کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے اپنے خواہش کو پورا کرنا۔ اس وقت مذہبی اور غیر مذہبی دنیا دونوں اس اصول کے مطابق نفس کا سکون حاصل کرنے میں لگے ہیں، جو کسی طرح حاصل ہو نہیں پا رہا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مذہبی لوگوں نے اپنی دنیا خواہشات کو دین کا لباس پہنا دیا ہے، اور وہ بھی اتنے ہی بے سکون ہو گئے جتنا کہ غیر مذہبی۔ بلا شبہ آپ کی خواہش جب پوری ہو جاتی ہے تو آپ کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، خوشی بھی ملتی ہے، لیکن یہ عارضی ہوتی ہے، اتنی ہی جتنی کہ کسی بچے کو نیا کھلونا خرید کر ہوتی ہے، اور 2 دن بعد وہ کھلونا اس کے لیے پرانا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اندر پھر سے خلا محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اب اسے ایک نئی خوشی کی تلاش ہوتی ہے۔ تو مستقل خوشی چیزوں میں نہیں ہے۔ مزید سنیں، ایک مذہبی شخص اپنے مریدوں کی تعداد میں اضافے سے خوش ہو جاتا ہے، لیکن یہ خوشی عارضی ثابت ہوتی ہے کیونکہ اسے مزید آگے جانا ہے، جہاں اس کے مریدوں کی تعداد لاکھوں میں ہو جائے، کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جنتی بنانا چاہتا ہے۔ وہ اپنا مدرسہ بنا کر خوش ہو جاتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد اسے اس مدرسے کے پورے ملک میں شاخیں بنانی ہیں، کیونکہ اس طرح زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت مل سکتی ہے۔ وہ ایک کتاب لکھ کر خوش ہو جاتا ہے، لیکن پھر اسے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ اس نے ایک عالمی سطح کا لکھاری بننا ہے کہ پوری دنیا اس کے علم سے فیضیاب ہو، لہٰذا وہ اس کے لیے پریشان رہتا ہے۔ وہ ایک طالب علم سے عالم، عالم سے مفتی، مفتی سے شیخ اور شیخ سے علامہ بننے کے سفر میں پریشان ہی رہتا ہے، جیسا کہ ایک دنیا دار 16ویں سے 17ویں، 17ویں سے 18ویں، 18ویں سے 19ویں اور 19ویں سے 20ویں گریڈ میں جانے کے لیے پریشان ہے۔ بس ہم سب ایک دوڑ میں شامل ہیں، کچھ مذہبی دوڑ میں ہیں اور کچھ دنیاوی دوڑ میں، اور سب کے آگے نکل جانے کی خواہش نے پریشان کر رکھا ہے۔ بس ایک لمحے کو رک جائیں، سانس لیں اور دوڑ سے نکل جانے کا صرف عزم کر لیں، اسی لمحے سکون میسر آ جائے گا۔ درخت دوڑنا شروع کر دیں تو کبھی پھل نہ دیں، یہ پھل اس کے سکون کا نتیجہ ہے۔ 20,000 والا سمجھتا ہے کہ اس کی تنخواہ 1 لاکھ ہو جائے تو اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی، لیکن جب اس کی تنخواہ واقعی ہی 1 لاکھ ہو جاتی ہے تو اس وقت تک اس کی خواہشات 2 لاکھ جتنی ہو چکی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ دنیا دار آزمائش ہے۔ یہاں اس کی آزمائش ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ خواہش پوری ہو جائے، وہ خواہش ختم ہو جائے تو دل کا سکون حاصل ہو جائے گا، تو یہ کام خیالی ہے۔ اس خواہش کے بعد ایک دوسری خواہش اور اس آزمائش کے بعد ایک دوسری آزمائش موجود ہے۔ اس خواہش اور آزمائش سے تو پھر واقفیت تھی، دوسری کا تو پتہ بھی نہیں کہ کیسی ہے، کہ نفس کو زیادہ غیر مطمئن کر دے۔ تو حل ایک ہی ہے، نفس کی تربیت، اور نفس کی تربیت ایک ہی اصول پر ہے کہ جس حال میں ہو اس پر مطمئن ہو جاؤ۔ جس طرح کے زیادہ کی خواہش نہ رہے، نہ زیادہ دنیا کی اور نہ ہی زیادہ دین کی۔ اگر پھر بھی ایمان کی حلاوت محسوس نہ ہو تو بتلانا۔ اور آج کل جسے ہم دین کہتے ہیں، دینی ادارے، دینی جماعتیں، دینی وجاہت، دینی اچیومنٹس، یہ بھی در حقیقت دنیا ہی ہے، بس اللہ سمجھ عطا فرما دے۔ باقی جس کی یہ دنیا اللہ قبول فرما لے تو یہ اس کی رحمت اور شفقت ہے۔ معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ کو ہماری بات سمجھ آ گئی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل ایچ ڈسکوری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ایسے آنے والی اور نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتے رہیں۔ تب تک اللہ حافظ، شکریہ۔